اچھی بات لکھی ہے کہ پاکستان کا شمار ان 5 ممالک میں ہوتا ہے جہاں مخیر حضرات صدقہ اور خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے انہیں. اور بڑے سے کوئی 3 ہاسپٹل ہیں جن کا کھانا ایک شخص جو ہے وہاں مریضوں کا کھانا پہنچاتا ہے جی، یعنی کہ اور نام بھی نہیں بتاتا کون ہے. اور ہمارے کالج اور ہمارے ہسپتال کے سب سے بڑے ڈونر کہتے سید عابر سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے پاس جناب، انہوں نے کہا سب سے بڑے ڈونر ہیں ہاسپٹل کے. سادہ سا آدمی ایسا سلیپر سا پہنا ہوا اور بالکل ایسے کپڑے پہنے ہوئے، انہوں نے کہا سب سے بڑا ڈونر ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے. یہاں تو ہم نے سیٹھ عابد کو بنا رکھا تھا پتہ نہیں کیا اسمگلر وغیرہ، بعد میں پتہ چلا تو اس نے تو ہمارے ایٹمی پروگرام میں مدد کی، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی کاروباری آدمی ہے اور اس کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ نیک کام بھی بہت کرتا ہے. تو یہاں بھی بہت سے ادارے ہیں جو ان سے چلتے ہیں جی. تو ایسے لوگ جو انسنگ ہیرو ہیں ہمارے، ان کے کاموں کو بھی دیکھنا چاہیے جی. اب بہت سے لوگ اس کو کسی اور طرح انٹرپریٹ کریں گے، لیکن قصہ یہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی. اور کلدیپ نیر کہتے ہیں جی اس کا کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا وقت آ گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے پاکستان کے کہ ہمیں اس مسئلے پر اب بات چیت سے اس کو طے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جب جہاں پہنچیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے. انہوں نے ایک تجویز بھی دی، یہ بہت سے لوگ اس طرح کی تجویزیں دیتے ہیں، وہ کیا کہ کشمیر کا وہ حصہ جو ہے ویلی کا ہم اسے آزاد کر دیں، آنا جانے کا کھول دیں، اس پہ ان کا کنٹرول ہے، ان پہ ان کا کنٹرول ہے، وہاں کے ممبر ان کی اسمبلی میں بیٹھیں، یہاں کے ممبر ان کی اسمبلی میں بیٹھیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہت سارے ہیں، بارڈر سافٹنگ کرنے کا قصہ ہے. انہوں نے کہا لیکن اگر 2 قومی نظریے کے تحت اس کو تقسیم کرنا ہے تو وہ ہمیں نہیں قبول، کہ یہ کہنا ہے کہ مسلمان اور ہندوستان، تو وہ دیکھیں وہ بات اب ہم بھول جائیں. 2 قومی نظریے سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، پاکستان بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن ہندوستان میں تو بہت ہوتا ہے جی. اس نے تقسیم کرا دی تھی وغیرہ وغیرہ جی. بہرحال جی وقفہ، کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میر صاحب محمد اکرم گجرانوالہ سے بات جی. اکرم صاحب جی. میر صاحب آج ماشاءاللہ 23 مارچ 1940 سے ایک قرارداد پیش کی گئی، پاکستان معرض وجود میں آ گیا الحمدللہ. ہماری پارلیمنٹ میں کئی قرارداد پیش کیے جا رہے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس وقت بھی پارلیمنٹ میں نیٹو سپلائی کے معاملے پر غور جاری ہے. نیٹو سپلائی کی بحالی کسی بھی طور پر پاکستان کے مفاد میں نہیں رہا ہے. پہلے ہی اتحادی افواج کا حصہ بن کر بہت بڑی قیمت چکا چکے ہیں اور چکا رہے ہیں. بار بار کی قرارداد کے باوجود ڈرون حملے جاری ہیں، دہشت گرد کا نشانہ الگ سے بن رہے ہیں، معاشی طور پر بدحال ہو چکے ہیں. جی. بس یہ ان کی ماشاءاللہ گفتگو بڑی حب الوطنی پر مبنی ہوتی ہے، عام طور پر یہ کرتے ہیں اور میرا خیال پوائنٹ سٹک کر بات کرتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ، کوئی فالتو بات نہیں کرتے اوپر نیچے کی. اور یہ جو ہماری صورتحال ہوئی ہے کہ یہ دن کہ جب ہم نے قرارداد پاکستان پاس کی تھی، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج بھی ہم قراردادیں پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں ان تک نہیں پہنچا رہے. یہ بات ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان، لوگ سوال پوچھتے ہیں جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا ہم ان کو حاصل کر پائیں. اگر نہیں حاصل کر پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کا قیام ہی غلط تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہے. اس قیام کے جو آئیڈیل تھے انہیں ہم نے حاصل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں عبدالرشید غوری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی غوری صاحب. آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کے موقع پر علامہ اقبال کا یہ پیغام ہے بے ضمیر حکمرانوں کو ان کے کانوں کے ذریعے یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو علامہ اقبال نے فرمایا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو لہٰذا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ غیرت کریں، شرم کریں، حیا کریں، اس پاک وطن کے خاطر کوئی ایسا معاہدہ نہ کریں. یہ نیٹو کی سپلائی، دوسری امریکہ کے آگے چوں چوں کرنا، یہ سب کچھ چھوڑ دے. انشاءاللہ اللہ اس پاکستان کو بہت ترقی دے گا. ان حکمرانوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے. اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور پاکستان کو. دیکھیں جناب، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال کہاں کہاں کام آتا ہے ہمارے یعنی کہ جذبات کو ابارنے کے لیے نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جی یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اور قرضے کے چند پیسوں کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے انکار کر دیں اور اس جو سستا پیسہ ہے، چیپ منی ہے، اس کے حصول کے ساتھ سمجھیں کہ ہم ترقی کر سکیں. ترقی نہیں کر سکتے جی.
इससे तरक्की नहीं हुआ करती, गुजारा हुआ करता है सिर्फ। भीख से तरक्की नहीं हुआ करती, गुजारा हुआ करता है। ये काल मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इफ्तिजाज में मैं आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि खैर से और तरक्की नहीं होती, बल्कि आप में बेगरी की जरासीम पैदा हो जाते हैं और आप बैठ जाते हैं और कोई काम किए बगैर आप यही सोचते हैं कि अमेरिका या किसी और वर्ड से आएगा खैर आएगा तो हम उस पर काम करेंगे। इन्होंने ये करके हमें बिल्कुल अपाहज कर दिया हुआ है। और इसके अलावा अमेरिका की कुछ जो उन्होंने खत लिखे हैं उसी से क्लियर होता है कि किस कदर अपने पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ डिसलॉयल है। काले से कर कहने लगी कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हमने कहा जी अवाम के कहने से बहुत कुछ होता है। 18 करोड़ अवाम है, वो 4-5 लीडरों को काबू कर सकती। ये अपना कहें कि अवाम के कहने से कुछ नहीं होता। ठीक बात है जी। बहुत कुछ होता है अवाम के कहने पे। अवाम में क़ुव्वत है, एक ताकत है और सारी क़ुव्वतें बदल जाती हैं। अगर एक कानूनी तरीके से बात तय नहीं होती, लीगल तरीके से लोग आगे नहीं बढ़ते, हुक्मरान आगे नहीं बढ़ते, तो फिर क्या होता है? स्ट्रीट पावर सब कुछ तय करा देती है। कॉल और मौजूद है, हैरी स्क्वायर ने बहुत कुछ तय कराया कि नहीं कराया? कॉल मौजूद है, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। आपकी बात कट जाएगी क्योंकि आपने टीवी बहुत ऊंचा लगा रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, टीवी बंद करें और बात करें अगर आप कर सकते हैं। बहरहाल जी, लाइन तो कट गई होगी। अब इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज जी।